بسم اللہ الرحمن الرحیم علمت نفس ما قدمت وأخرت۔ پیغمبروں کی بعثت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو پیش کیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ جتنے بھی انبیاء و رسول اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، ان کو دو باتوں کا حکم دیا۔ پہلی بات أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت صرف ایک اللہ کی کرو۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب کرو، بچ جاؤ۔ ہر پیغمبر اور رسول نے قوم و ملت کی تعمیر اور تطہیر اور اصلاح کے لیے اپنے لیل و نہار کو وقف کیا۔ اصلاح معاشرہ، یہی وہ مقصد اول تھا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زندگی کے ہر پہلو کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے لوگوں کو سمجھانے میں لگا دیا۔ قرآن مجید میں 3 ایسی مبارک جگہ ہیں جہاں اللہ رب العزت نے اصلاح کے اس مشن کی تعریف کی ہے۔ پہلی جگہ، گفتگو تو ہر انسان کرتا ہے، لیکن سب سے بہترین گفتگو وہ ہے جس کا مقصود اصلاح ہو۔ ارشاد ربانی ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ سب سے بہترین بات اس شخص کی ہے جو صدقے کا حکم دے، نیکی کی بات کرے، او اصلاح بین الناس، اور جو لوگوں کی اصلاح کی بات کرتا ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ فرمایا، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ زمین کے اندر اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی اصلاح کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر فساد کو ختم کیا اور پوری دنیا پر اسلام کی روشنی پہنچی، اور اس اسلام کی روشنی کو ہر شخص نے محسوس کیا۔
ما غرك بربك الكريم